نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ معاملہ کچھ ایسا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر ایک بحث مباحثہ جاری ہوا۔ بعض صحابہ کرام کی رائے یہ تھی شراب فائدہ پہنچانے والی ہے، جوا فائدہ دینے والا ہے، جس سے لوگوں کو منافع حاصل ہوتا ہے۔ اور بعض صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ شراب نقصان دہ ہے، جوا بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ بحث مباحثہ طول پکڑنے لگا تو بعض حضرات نے کہا کہ آپ اس بحث میں کیوں الجھ رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اس بارے میں سوال کریں، جو کچھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما دیں اسی طرح ہی سمجھا جائے۔ یہ لوگ آئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس بارے میں سوال کیا، اس بارے میں پوچھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کی یہ بات سنی، آپ خاموش رہے تاکہ اللہ کا حکم آ جائے، حکم ربی کے مطابق ان کا فیصلہ کر دیا جائے، جیسے اللہ تعالی فرمائیں گے ویسا ہی ہم انہیں بتائیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہوا قل فیہما، کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں یعنی شراب اور جوئے کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیجئے، آپ اس کا اعلان کر دیجئے، اسم کبیر کہ اس میں گناہ بڑا ہے، نقصان زیادہ ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں لیکن منافع تھوڑے ہیں، فائدے کم ہیں، نقصان زیادہ ہیں، گناہ زیادہ ہے، مسائل زیادہ ہیں۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ، اور ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے۔ تمہاری سوچ سے، وہم و گمان سے، تمہارے خیال سے، تمہاری بات سے، تمہارے اشکال سے یہ بڑا جرم ہے، بڑا گناہ ہے اور بڑا نقصان ہے۔ من نفعہما، ہاں ان دونوں میں کچھ نفع بھی ہیں، کچھ فوائد بھی ہیں۔ فوائد سے مراد یہ ہے کہ یہ بعض بیماریوں کے لیے علاج بھی ہے، اور اسی طرح مالی طور پر، دنیاوی طور پر لوگ اس کام میں مشغول ہوتے ہیں، اسے بناتے ہیں، بیچتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ یہ ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کرتا ہے جس میں بہت سارے لوگوں کا روزگار بھی ہے، بہت سارے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ منافع تو ہیں پر ہیں بہت تھوڑے، لیکن نقصان بہت زیادہ ہیں۔ اگر ہم طب
کی تاریخ میں دیکھیں، ابن سینا رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر جب مختلف چیزوں پر بحث مباحثہ کرتے ہیں، مثلاً جب انہوں نے چھولے پر بات کی، چنے کا تذکرہ کیا، تو انہوں نے بتایا کہ پھیپھڑوں کی بیماری کے لیے چنا سب سے زیادہ مفید ہے، چنا طاقتور صحت مند ہے، یہ انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں انہیں طاقت دیتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے دودھ پر بحث کی اور کہنے لگے کہ جس انسان کا مزاج بلغمی ہے، جب وہ دودھ پیے گا تو دودھ بلغم بن جائے گی۔ جس انسان کا مزاج سودائی ہے، جب وہ دودھ پیے گا تو اسی طرح سودائی مزاج اپنائے گا۔ جس کا مزاج دموی ہے، جب وہ دودھ پیے گا تو وہ خون بنے گا۔ اسی طرح انہوں نے جب بحث کرتے ہوئے شراب پر اس کے 50 منافع لکھے کہ شراب کے اندر یہ 50 فوائد ہیں، انسان پڑھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو فائدہ مند چیز ہے۔ جب انہوں نے اس کے نقصانات پر بات کی تو 150 نقصانات کو لکھا، اور ایسے بڑے بڑے نقصان لکھے کہ انسان توبہ توبہ کرے اور کانوں کو ہاتھ لگائے۔ یہ کتنے بڑے گناہ ہیں جن کو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی انداز میں ابو علی سینا نے یہ سب چیزیں کھول کر انسانوں کو بتائی کہ یہ چیزیں ان کے لیے فائدہ مند ہیں اور یہ چیزیں ان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جب ان لوگوں نے بھی یہ سوال کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کا اسی انداز سے جواب دیا۔ اب جوئے کے بارے میں دیکھا جائے، تھوڑے بہت فائدے تو ہیں، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر کوئی تکلیف اٹھائے کچھ مال ہاتھ لگ جاتا ہے، کچھ پیسے آ جاتے ہیں۔ یہ ایک کھیل کود اور تماشے کی صورت میں مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے سٹا لگایا ہوتا ہے، جوا لگایا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے۔ جب تباہی آتی ہے تو بہت بڑی آتی ہے، جب مستقبل برباد ہوتا ہے تو اس کے نقصانات بڑے دور تک جاتے ہیں۔ یہ نقصانات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ انسان سنبھلنے کے قابل نہیں رہتا، انسان دوبارہ ہوش میں آنے کے قابل نہیں ہوتا، اسے دوبارہ کھڑے ہونے میں وہ وقت درکار ہوتا ہے، وہ حوصلہ اور ہمت درکار ہوتی ہے جو کہ اس کے اندر اس وقت موجود نہیں ہوتی۔ جوئے میں انسان مال کیا، کبھی تو اولاد بھی ہار جاتا ہے، کبھی اپنی بیوی بھی ہار جاتا ہے، کبھی اپنی بیٹیاں ہار دیتا ہے، کبھی خود اپنے آپ کو ہار دیتا ہے۔ یعنی جوئے کے اندر جو کچھ لگائے گا وہ جب ہار جائے گا تو پھر اس کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں شراب اور جوئے سے محفوظ فرمائے۔